بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث قصہ آپ روزانہ پڑھتے ہیں، کم سے کم ہفتے میں تو پڑھتے ہیں، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ اور نہیں پڑھتے تو پڑھنی چاہیے۔ حدیث قصہ کے آغاز میں یہ بڑا حسین منظر جناب زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ذہن عالی میں رہے کہ حدیث قصہ واحد حدیث ہے جو اللہ کا کلام بھی ہے، رسول اللہ کا کلام بھی ہے، جناب زہرا کا کلام بھی ہے، مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، حسن مولا کا قول بھی ہے، امام حسین کا قول بھی ہے، حدیث قدسی بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ حدیث قصہ کا جو حسن ہے حدیثوں میں اور سند کے بارے میں اس وقت بات نہیں کروں گا، اور صرف اتنا کہہ کے تسلی دوں گا علم دوست لوگوں کو جو سند کے اوپر بات کرتے ہیں کہ شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اگر اسے اپنی کتاب کے اندر لکھ دیں تو یہ سند کے اعتبار سے کافی ہے۔ سرکار نے آ کر کہا، بیوی فرماتی ہیں کہ میرے بابا تشریف لائے اور کہا کہ یا فاطمہ انی اجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے یمنی چادر لا کے دے دو۔ اب یہ یمنی چادر ہی کیوں؟ دیکھیے کسی کے شہر کی چادر بھی اگر نبی نے اوڑھ لی ہو تو وہ اس شہر کی عزت میں اضافے کا سبب ہے۔ دیکھیں نا، آج 1400 سال کے بعد ہم ہر جمعرات کو یمنی چادر کا ذکر سنتے ہیں۔ سرکار اگر یمن کی چادر اوڑھ لیں تو وہ معتبر، سرکار اگر کوئی ٹاٹ کی چادر اوڑھ لیں تو وہ معتبر۔ تو نبی سے جو منسوب ہو جائے ہم تو اس کا احترام کرتے ہیں نا۔ یہ تو مکہ ہے جہاں میٹھا پانی بھی نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے جی لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، جس شہر میں میٹھا پانی بھی نہیں ہے، جس شہر کے اندر کوئی گھاس پھوس پھول پودے درخت بھی نہیں ہیں، جس کی آب و ہوا بھی اچھی نہیں ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کی آب و ہوا کیسی ہے، مجھے تو اس سے غرض ہے کہ انت حل بہذا البلد، تم یہاں رہتے ہو تو یہ شہر مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس شہر میں نبی رہتے ہو وہ شہر اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا ایتینی بالکساء الیمنی، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ بیوی فرماتی ہیں کہ فقطینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمنی، میں لائی وہ کساء یمنی لائی اور فقطیتہ بہ، میں نے آپ کے اوپر ڈال دی۔ خود فرمایا میں نے ڈال دی، نبی نے نہیں لی ہے، بیوی نے ڈالی ہے۔ فقطیتہ بہ، میں نے آپ کو ڈھانپ دیا اس چادر سے، سیدہ کے الفاظ۔ وَأَثِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، اور فوراً میں نے اسے ڈال کر جب آپ کی طرف دیکھا تو کیا نظر آیا؟ وَإِذًا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَهُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ۔ تو جیسے میری نگاہ گئی نا، چادر جیسے ڈالی میں نے، تو جو چادر ڈال کے ایک مرتبہ میں نے جب دوبارہ اس طرف دیکھا تو كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي، اِذَا وَجْهُهُ، اس کا چہرہ، اب یہ وجہہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ نبی کی طرف ہے؟ نہیں۔ یہی میں بتانے کے لیے اپنے بچوں اور جوانوں کو میں نے حدیث قصہ کھول کے آپ کو سنائی ہے۔ نبی کا چہرہ چودھویں کی چاند کی طرح نہیں تھا، وہ پوری چادر چودھویں کا چاند۔ ہو کی ضمیر، صلوات پڑھنے ذرا محمد و آلہ۔ اس لیے کہ بیوی فرما رہی ہے میں نے جب ڈال دی چادر، پھر چادر کی طرف دیکھا تو چادر کی طرف جب میں نے دیکھا وَصِرْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِ، الہ کا اشارہ چادر کی طرف ہے، کیونکہ نبی کا تو چہرہ چھپ گیا۔ یہ نبی کے چہرے کی بات سیدہ نہیں فرما رہی، اس پوری چادر کا جو چہرہ تھا۔ دیکھیے چہرہ کہتے کسے ہیں؟ پہلے میرے بچے کلیئر کریں مسئلے کو۔ چہرہ کہتے کیوں ہیں؟ چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟
اس چہرے کو چہرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ شناخت کا ذریعہ ہے، یہ شناخت کا ذریعہ ہے۔ کبھی میرے بدن کی شناخت کا ذریعہ یہ چہرہ ہے، کبھی میری مملکت کی شناخت کا ذریعہ کوئی فرد ہے، کبھی ہمارے مکتب کی شناخت کا ذریعہ کوئی عالم دین ہے، تو کہا جائے گا یہ تشیع کا چہرہ ہے، کہا جائے گا یہ پاکستان کا چہرہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھیں۔ تو یہ چہرہ یعنی کوئی وجود ہوگا جو کسی پوری مملکت کا چہرہ ہو سکتا ہے، پوری ملت کا چہرہ ہو سکتا ہے۔ مولا علی جو وجہ اللہ ہیں، جی علی وجہ اللہ، مولا علی جو وجہ اللہ ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے ذریعے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کا چہرہ علی نہیں ہے کہ تصور میں آنکھیں لے آئیں، ناک لے آئیں، تصور میں کان لے آئیں، تصور میں پیشانی لے آئیں۔ تم اللہ ماننے گئے تھے، کسی شرک کی طرف چلے گئے۔ یہ والا چہرہ نہیں ہے، شناخت۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کو پہچانے تو علی کو دیکھے۔ اور خود مولا فرماتے ہیں المتجلی لخلقہ بخلقہ، وہ اللہ جو خلق پر، مخلوق پر، مخلوق کے ذریعے سے جلوہ کرتا ہے۔ ساری مخلوق پر اللہ جلوہ کرتا ہے، جس مخلوق کے ذریعے اس مخلوق کو علی کہا جاتا ہے۔ چہرے سے مراد یہ ہے۔ فرما رہے ہیں، میرے مولا فرما رہے ہیں کہ نبی کا چہرہ، اور نبی اگر چادر لے لیں تو سیدہ فرما رہی ہے پوری چادر چودھویں کی چاند کی طرح۔ اب یہ چادر کیسی چادر ہے؟ جو نبی پر پوری اتری۔ امام حسن آئے، پوری اتری۔ امام حسین آئے، پوری رہی۔ مولا علی آئے، چھوٹی نہیں پڑی۔ جناب زہرا آئیں، چھوٹی نہیں پڑی۔ یہ کیسی چادر ہے؟ جو ایک لے تو اس پہ پوری، 5 لے تو ان پہ پوری۔ نبی مکرم کا قد دراز تھا، جی مولا علی کا قد کوتا تھا۔ جب شب ہجرت نبی کی چادر لے کے لیٹے، اب یہ چادروں کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا تو ایک محاورہ سن لیجئے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، ہماری زبان میں، ہماری زبان میں کہا جاتا ہے چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ۔ تو یہ چادر نبی پر آئی تو پوری رہی، امام حسن حسین اور جناب مولا علی اور جناب زہرا آئی تو پوری رہی۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ گھرانہ وہ ہے جو چادر دیکھ کر پیر نہیں پھیلاتا، چادر انہیں دیکھ کر پھیلتی ہے۔ یہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے چادر بڑھتی جائے گی، چادر ان کے مطابق بڑی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اچھا نبی آرام کرنے آئے تھے نا، انی اجد فی بدنی ضعفا، میرے بدن میں ضعف ہے، مجھے چادر یمنی لا کے دے دو۔ تو بی بی امام حسن سے فرماتی نا کہ بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں۔ پوچھا نانا کی خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا چادر کے نیچے ہے۔ امام حسین آئے تو بی بی روک لیتی نا، بیٹا نانا آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں ہے۔ امام حسین بھی آ گئے۔ مولا علی آئے، فرماتی یا علی نبی آرام کر رہے ہیں، مگر فرمایا تمہارے بیٹوں کے ساتھ چادر میں ہے۔ فرض محال فرض کر رہے ہیں۔ بی بی کو خود کو تو پتا تھا، خود بھی فرما رہی ہیں میں چادر میں آ جاؤں۔ نبی آرام کرنے آئے نا، سونے دیں، آرام کرنے دیں۔ عجیب داستان ہے، عجب نہیں آواز آئے کہ یہ جب جمع ہو جائیں گے تبھی تو ضعف دور ہوگا۔ اور نقن صاحب نے تو بڑا حسین منظر پیش کیا ہے۔ نقن صاحب فرماتے ہیں نبی نے جب اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا،
تو اینٹوں والے گھر والے اور تھے، چادر والے اور تھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات